بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حسن نصر اللہ کی شہادت، لبنان میں 3 اور ایران میں 5 روزہ سوگ کا اعلان۔ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت پر لبنان میں 3 اور ایران میں 5 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم نجیب میکاتی کے مطابق لبنان میں سرکاری سطح پر 3 روزہ سوگ سوموار سے شروع ہوگا۔ حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ اور تدفین کے روز لبنان میں سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ نے ابھی حسن نصر اللہ کی تدفین اور نماز جنازہ کے دن کا اعلان نہیں کیا۔ دوسری جانب حسن نصر اللہ کی شہادت پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ملک میں 5 روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حسن نصر اللہ کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران نے لبنان اور پورے خطے میں اسرائیلی اقدامات پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب عامر سعید نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد سلامتی کونسل کے 15 ارکان کو خط لکھ دیا۔ ایرانی مندوب نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی سفارتی حدود اور نمائندوں کے خلاف کسی قسم کے حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنے قومی اور سیکیورٹی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنا حق استعمال کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کا حکم اسرائیل کو نیو یارک سے ملا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان۔ ایران کے صدر نے عالمی برادری کے کردار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری نہیں بھولے گی کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کی دہشت گردی کے اقدامات کا حکم اسرائیل کو نیو یارک سے جاری ہوا۔ ایرانی پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کے حملے میں حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کے بعد جاری بیان میں کہا کہ امریکہ صہیونی حکومت کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ حزب اللہ کے سربراہ پر حملے سے خود کو بری الزام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقے میں اسرائیل کا حملہ اور خاص طور پر حسن نصر اللہ سمیت مزاحمتی تحریک کے سرکردہ رہنماؤں کی شہادت مزاحمت کی تحریک کو مزید مضبوط کر دے گی۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کے سربراہ مسلمانوں کے فخر اور مزاحمت کی علامت تھے اور بالآخر شہادت کا اپنا دیرینہ خواب پورا کر لیا۔ مسعود پزشکیان نے حسن نصر اللہ کے حوالے سے کہا کہ ان کی بہادری اور دشمنوں کے خلاف بہادری کے اقدامات کا احاطہ الفاظ نہیں کر سکتے اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ مزید کامیاب ہوگی۔ کیا رہے کہ حسن نصر اللہ پر حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب امریکہ کے شہر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس جاری تھے اور اس اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تقریر کے فوری بعد اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر حملہ کیا تھا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے تمام مسلمانوں سے حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپیل کی اور کہا کہ اس سے صہیونی حکمران کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ حماس اور دیگر مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور کہا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت سے مزاحمتی تحریکیں مزید مضبوط ہوں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیتن یاہو کی ایران کو تنبیہ، اسرائیل پر حملے کی صورت میں فیصلہ کن جواب دینے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کو حملہ کرنے کی صورت میں جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حسن نصر اللہ کا قتل خطے میں طاقت کا توازن بدلنے کے لیے ضروری تھا۔ حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھی اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ بے شمار اسرائیلیوں اور سینکڑوں امریکی شہریوں کے قاتل حسن نصر اللہ سے بدلہ لے لیا گیا۔ نیتن یاہو نے کہا جو آپ کو مارنے کھڑا ہو پہل کر کے اسے مار دینا چاہیے۔ مشرق وسطی کے پورے خطے نے اسرائیل کی طاقت تسلیم کر لی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران خبردار رہے، اسرائیل پر حملہ کیا تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب لبنان بارڈر پر اسرائیلی فوج کی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ اس حوالے سے عرب میڈیا کا کہنا تھا کہ یہ نقل و حرکت زمینی کارروائی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔
خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق لبنان پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ ہفتے کے روز حملوں میں 33 افراد شہید اور 195 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی حملوں سے تقریباً 10 لاکھ لبنانی بے گھر ہو چکے ہیں۔ خیال ہے کہ جمعے کو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے اسرائیلی حملے میں حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ شہید ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنان میں عدم استحکام اسرائیل کے مفاد میں نہیں۔ جرمن حکومت کا کہنا ہے کہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت سے اسرائیل کی اپنی سلامتی پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جرمن ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ حسن نصر اللہ کے قتل کے بعد پیدا ہونے والی انتہائی خطرناک صورتحال سے پورے لبنان میں عدم استحکام کا خطرہ ہے، جو کسی بھی طرح اسرائیل کی سلامتی کے مفاد میں نہیں۔ دوسری جانب فرانس نے لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لبنان میں اسرائیل کی کسی بھی زمینی کارروائی کے خلاف ہے۔ لبنان کے نگراں وزیر اعظم نجیب میقاتی کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے بعد ایک بیان میں فرانس کے وزیر خارجہ نے حزب اللہ اور ایران سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ کسی بھی ایسے اقدام سے باز رہیں جس سے خطے کو مزید عدم استحکام کا سامنا ہو۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حسن نصر اللہ کی شہادت۔ حزب اللہ کے سینئر رہنما نعیم قاسم عبوری سربراہ مقرر۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے سینئر رہنما نعیم قاسم کو عبوری سربراہ مقرر کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نعیم قاسم نئے سربراہ کے انتخابات تک حزب اللہ کے معاملات سنبھال لیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہاشم صفی الدین کو سربراہ منتخب کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ ہاشم صفی الدین حسن نصر اللہ شہید کے خالہ زاد بھائی اور داماد ہیں۔ کیا رہے کہ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے اور حزب اللہ نے ان کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غزہ اور فلسطینیوں کی حمایت، لبنان کے دفاع کے لیے اپنا جہاد جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کے لبنانی چینل المنار پر حسن نصر اللہ کی شہادت کا اعلان کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حوثی باغیوں کی بن گوریان ایئرپورٹ پر نیتن یاہو کو نشانہ بنانے کی کوشش۔ یمن کے حوثی باغیوں کے رہنما عبد المالک الحوثی نے ہفتے کو ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بن گوریان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میزائل حملہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی آمد کے وقت کیا گیا تھا۔ حوثی رہنما کا کہنا تھا کہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا میزائل جسے ہفتے کی شام تل ابیب کی طرف فائر کیا گیا تھا، اس کا وقت وزیر اعظم نیتن یاہو کی اسرائیل میں لینڈنگ کا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے کہا کہ حوثیوں کی جانب سے نیتن یاہو کے طیارے کے تل ابیب ہوائی اڈے پر اترنے کے کم از کم آدھے گھنٹے بعد میزائل داغا گیا تھا، جس کو فضائی دفاع نے ملک کی سرحدوں سے باہر ہی مار گرایا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد ہفتے کو اسرائیل واپس آئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا لبنان میں فوجیں بھیجنے کا عندیہ۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت پر ایران نے خطے کی بڑھتی کشیدگی پر اپنی فوج بھیجنے کا عندیہ دے دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے بین الاقوامی امور محمد حسین اختری نے عندیہ دیا ہے کہ لبنان اور گولان کی پہاڑیوں پر ایرانی فوج کی تعیناتی کے لیے اجازت دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران آنے والے دنوں میں فوج بھیجنے کے حوالے سے عوامی رجسٹریشن شروع کر دے گا۔ نائب وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران 1981 کی طرح لبنان میں قابض صہیونیوں سے لڑنے کے لیے اپنے فوجی دستے لبنان بھیج سکتا ہے۔ ایران کا یہ اقدام حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے فوری بعد سامنے آیا۔ اسرائیل کے اس حملے میں مزاحمتی تنظیم کے سینئر رہنما علی کرکی شہید ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ لبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل 0.94% مہنگا ہو گیا، جس سے بیرنٹ آئل کی قیمت $72.27 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ آنے والے دنوں میں عالمی سطح پر تیل کی سپلائی لائن میں تعطل اور اسرائیلی حملے کے بعد علاقائی شپنگ لائنز متاثر ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لبنان پر مزید حملوں کی صورت میں آئل ٹرانسپورٹ متاثر ہو سکتی ہے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔